یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک نیک اور صالح بزرگ کا واقعہ ہے، گائے سے ریلیٹڈ۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اسی کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ کا واقعہ ہے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے تھی، اور ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس گائے کو جنگل میں لے جا کر ایک جاری کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس گائے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور چند دنوں میں گائے بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور وہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا فرما بردار بن گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے تہائی رقم صدقہ کر دیتا، اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے وراثت میں ایک گائے چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جاری کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم جاؤ اس جاری کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس گائے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جاری کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہوگی، اور یہ اس کو پکڑ کے گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار رہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا اور جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم ہوا قیمت کتنی زیادہ دے دو، مگر میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، تو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو یہ ایسی گائے تھی کہ جس کی ان کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اور اس کی قیمت دے کر خریدا، اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم فرقان مین میں پارہ نمبر 1
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کے 73 کے درمیان کچھ اس طرح موجود ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائیں ذبح کرو، وہ بولے کہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ میں جاہلوں سے ہوں، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ کیسی گائیں۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہے، نہ زیادہ بوڑھی ہے نہ زیادہ جوان ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو کرو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائیں ہیں جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی رہتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے کہ وہ گائیں کیسی ہے۔ بے شک زیادہ گائیں کو دیکھ کر ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائیں ہیں جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائیں کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اس بزرگ کے اس واقعات سے ہمیں کتنی نصیحتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ دیکھ لیں کہ اس مرد صالح نے ایک گائیں چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو ایک گائیں کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے گائیں کو اللہ کی مانند میں سونپا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت کرنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لو کہ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر مال سے نوازا۔ نمبر 4، آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل کے کام میں بحث کرنا مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو ایک گائیں ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، وہ کوئی سی بھی ایک گائیں ذبح کر دے تو فرض ادا ہو جانا تھا، مگر جب ان لوگوں نے بحث شروع کر دی جی کہ کیسی گائیں، کیسا رنگ، کتنی عمر، تو مصیبت میں پڑ گئے۔ انہیں ایک ایسی گائیں ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی، اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائیں کی اتنی قیمت نہ ہوئی، نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ نمبر 5، آپ دیکھیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، جو اپنے اہل عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو دوستو اب آپ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے تھے جن کی یہ عظمت اور شان ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گائیں کو کس طرح حفاظت میں رکھا جب تک ان کا بیٹا بالغ نہیں ہو گیا، تو پھر اسی طرح ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ دیکھیں کہ ان کے بچے نے وہاں پر جا کے جاریوں کے پیچھے دعا کی تو گائیں دیکھیں کہ وہ غیبی طور پر کرامت کے طور پر ظاہر ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی تو کرامت ہے نا۔ اب یہ قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا، تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اولیاء اللہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی کہانی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک واقعہ ہے نا، یہ بھی تو سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ جیسا چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ یہ کرامات، یہ معجزات سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کی گستاخی اور اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ انہیں انجینئر مرزا صاحب کی طرف سے ایک چیز پر ہا دی گئی ہے کہ جی اولیاء کرام کا ادب نہیں کرنا، تو اسی لیے یہ ہر وقت اولیاء کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے۔ تو یہ واقعہ تو آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے اولیاء کرام کا تھا، تو آپ خود سوچیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ کا جو کرامات اور جو واقعات ہوں گے تو وہ کتنے یعنی کہ سمجھ سے بالا تر ہوں گے، لیکن ہمیں ان کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن یہ لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم فرقان حمید اولیاء اللہ کی کس طرح عظمت اور شان کو
بیان کرتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہی وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم قرآن و سنت پر ہی عمل کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ تو آپ دوست خود اس آیت پر غور کریں کہ یہ قصے، یہ واقعات بیان کرنا تو قرآن کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہی ہے جو قرآن کی سنت پر بھی عمل کرتی ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ واقعات بیان کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم فرقان حمید میں کس طرح کثیر تعداد میں یہ واقعات بیان کیے گئے۔ اگر یہ واقعات اس طرح بیان کرنا غلط ہوتا تو پھر قرآن کریم فرقان حمید میں کیوں اس طرح کثیر تعداد میں اس طرح واقعات بیان کیے جاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کے احکامات میں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں شامل ہیں۔ تو جو لوگ اب اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی پہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی اس آیت پر ہے، کیونکہ اس کی میں نے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تفسیر مکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یعنی قرآن جس میں قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے قصے بیان کیے گئے۔ تو آپ لوگ اس آیت پر پورا ڈیپلی غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعات بیان کرنا کوئی قرآن کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ واقعات بیان کرنا قرآن کریم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔